انوارے رمضان ہے ہر سو انوارے رمضان، انوارے رمضان ہے ہر سو انوارے رمضان، انوارے رمضان، انوارے رمضان ہے ہر سو انوارے رمضان، انوارے رمضان ہے ہر سو انوارے رمضان۔ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آج کا مضمون حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان مبارک بیان فرمانا۔ آج ہم بات کریں گے سیرت حضرت علی پر اور ان تمام مسائل اختلافی باتیں جس پر چاروں مسالک میں اختلاف ہے اور چاروں مسالک کا اپنا اپنا ورڈک اس پر بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں فی الحال موجود ہیں حضرت علی مرتضیٰ صاحب، آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں دیوبند مسلک کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے ساتھ اہل تشیع مکتب فکر کی نمائندگی اس وقت فرما رہے ہیں جناب علامہ مرزا طاہر علی حبیب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا علی مرتضیٰ بھائی کہ دیوبند مسلک کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ بیان فرمائیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولى فعلي مولى او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جیسا کہ آپ نے شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آج کا پروگرام کا جو ہے وہ عنوان رکھا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات اقدس ہے وہ کئی کمالات کا جو ہے وہ مجموعہ ہے، اور آپ ان لوگوں میں شمار آپ کا ہوتا ہے کہ دعوت ذوالعشیر کے موقع پر جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ پیغام جو ہے کم عمری کے اندر ہی جو ہے وہ قبول فرمایا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا وَأَنذِرْ کہ آپ جو ہے وہ اپنے قریبی لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرائیے، آپ نے جو ہے وہ اپنے خاندان والوں کو جو ہے وہ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی اور یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت سے جو ہے وہ سرفراز فرمایا ہے۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انتہائی کم عمر تھے، وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر جو ہے وہ لبیک کہا، اور کہا کہ گویا کہ میں کم عمر ہوں، میرے جسم میں جو ہے وہ طاقت کم ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی لائی ہوئی دعوت کو پر جو ہے وہ میں لبیک کہتا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم جو ہے وہ اگر ذات کا ہم جائزہ لیں، تو چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی جو ہے پرورش میں رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بیٹے ہیں حضرت ابو طالب کے، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال حضرت ابو طالب کے حضرت علی جو ہے وہ گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات تھے اور آپ کی جو صفات تھیں، تو وہ تمام کی تمام جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اندر جو ہے وہ سموئی۔ میں خلافت کے حوالے سے کچھ اختلافی باتیں ہیں چاروں مسالک کو لے کے، اس کے حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟
تھوڑا سا آپ کا سوال جو ہے وہ واضح نہیں ہے۔ خلافت فقہ جعفریہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد خلافت کا حق حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہونا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جبکہ دیوبند، بریلوی اور اہل حدیث مسالک کے اندر اختلاف ہے۔ یہ تو اتنا مشہور اختلاف ہے، اشارے میں سمجھ جانا چاہیے، مگر بڑے ہی معصومانہ انداز ہے آپ کا علی بھائی۔ نہیں، اصل میں اس میں جو ہے اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کا جو ہے کیا نام ہے سوال اصل میں جتنا واضح ہوگا تو جواب دینے میں جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ آسانی جو ہے وہ ہوگی۔ اور جہاں تک جو ہے وہ خلافت کا جو وہ تعلق ہے، اب یہ ہے کہ اس میں دیگر جو مسالک ہے ان کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے، تو وہ تو وہی جو ہے وہ بیان جو ہے وہ کوئی وہ جو ہے وہی بیان کریں گے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالاتفاق جو ہے وہ خلیفہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک شخص نے یہ فرمایا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جو ہے کیوں جو ہے وہ پہلا خلیفہ جو ہے چنا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جب آپ بیمار ہوئے تھے تو نماز کے لیے جو ہے وہ امامت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ آگے کیا تھا، تو گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ امامت صغریٰ جو کہ ایک نماز کی جو ہے وہ امامت ہے، جس کو جو ہے امام بنایا ہے تو اسی کو ہم نے جو ہے وہ پہلا خلیفہ برحق بنایا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ پہلے خلیفہ تھے، پھر دوسرے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خلفائے راشدین کی جو ہے وہ یہی جو ہے وہ ترتیب رہی ہے، اور بالترتیب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ تمام کے تمام خلفاء کے ساتھ جو ہے ان کے مشیر بھی رہے، اور چیف جسٹس کے جو ہے وہ عہدے پر بھی رہے، اور ان کے درمیان باہمی جو رشتہ تھا وہ محبت اور مودت کا تھا۔ اور جیسا کہ ہم جو ہے نہج البلاغہ کے اندر بھی جو ہے وہ ایک بات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، جب بھی جو ہے کوئی معاملہ پیش آتا تھا تو وہ سب سے پہلے یہ کہتے تھے کہ جاؤ علی کو جو ہے وہ بلا کر لاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ یہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جو کردار تھا خلافت راشدہ کے اندر دینوں خلفاء کے ساتھ، اور آپ خود بھی خلیفہ راشد تھے، تو انتہائی محبت اور مودت کا جو ہے وہ رہا تھا۔ اور یہی جو طرز عمل تھا خلفائے راشدین کا وہ حسنین کریمین کے ساتھ بھی رہا تھا، اور ان کو جو حسنین کریمین کو بھی جو وظائف دیے جاتے تھے، تو غزوہ بدر کے اندر جو اصحاب بدر تھے جن کی فضیلت جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، تو اسی وجہ سے ان کو وہی وظیفے دیے جاتے تھے جو اصحاب بدر کو جو ہے وہ وظیفے جو ہے وہ دیے جاتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لولا کا علی لہلک لکان عمر، کہ اگر علی نہیں ہوتے تو عمر جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے جو وہ کیا کرتے تھے اس وقت بھی خلفائے راشدین جو ہے وہ ان کو کھلے دل کے ساتھ جو ہے وہ تسلیم جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ میں آؤں گا جناب مرزا طاہر علی حبیبی صاحب کے پاس، حبیب صاحب کے پاس، کہ یہی فقہ جعفریہ کے نزدیک کیا ورڈک ہے آپ کا کہ خلافت کے حوالے سے بڑا ایک اختلاف ہے مسالک کے درمیان، آپ کا کیا ورڈک ہے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے خلافت کے حوالے سے بات کی۔ بنیادی اعتبار سے قرآن حکیم نے یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو الہی عہدے ہیں اس کا تقرر صرف اللہ کر سکتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ خلافت ہمارا
عہدہ ہے ہم خلیفہ مقرر کریں گے، اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو جب یہ آیت عام طور پر حضرت آدم کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے، لیکن اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس اختیار ہے۔ جس طریقے سے ہمیں نبی بنانے کا اختیار نہیں ہے، رسول بنانے کا اختیار نہیں ہے، اس طریقے سے خلیفہ بھی بنانے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا۔ جبکہ اس کے اوپر اعتراض بھی قرآن نے بیان کیا کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ اس کو خلیفہ بنائے گا جو خون خرابہ کرے گا، تو اس پر اللہ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو چونکہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہمارے عقائد کے مطابق عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے خلیفہ مقرر کیا ہے، اور ظاہر ہے جیسے کہ حضرت آدم جب خلیفہ بنے تو کیا ان کے سامنے کوئی بڑی امت تھی؟ کوئی انسان تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک حوا تھیں اور ایک وہ تھے، اور وہ خلیفہ تھے۔ تو اس لیے یہ حجت ہی نہیں ہے، یہ بات ہی نہیں ہے کہ حکمران جو ہے مطلب اور خلیفہ، اب جیسے پریسیڈنسی ہوتی ہے، ایک کہتے ہیں صدارت ہے، ایک کہتے ہیں کہ وزارت ہے، وزارت عظمیٰ ہے، اپنے اپنے یا کنگ ہے، یا جو ہے کوئی اسی طریقے سے ہر مختلف عہدے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ظاہر بات ہے آپ نے حکمران کو خلیفہ کہہ دیا یا بادشاہ کہہ دیا، یا جو ہے کوئی بھی نام دے دیا، صدر کہہ دیا، وزیر اعظم کہہ دیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ قرآن میں حکیم میں فرمایا ہے کہ میں خلیفہ بناؤں گا، بس اس سے زیادہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہمیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم خلیفہ بنائیں۔ ظاہر بات ہے اللہ نے جب کہہ دیا کہ خلیفہ بناؤں گا تو اللہ نے خلیفہ بنایا، اور ہمارے عقائد کے مطابق اور صحیح بخاری میں بھی یہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، اور صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد 12 امیر ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ 12 کا فگر بھی ہمارے پاس ہے، اور خلافت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن نے چونکہ کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بناؤں گا، تو اللہ ہی بنائے گا، دوسرا کوئی شخص نہیں بنا سکتا۔ تو یہ جو ہے زیادہ قرآنی عقیدہ ہے، اور قرآن سے انحراف ہم کر نہیں سکتے، اس لیے ہماری مجبوری ہے۔ بس بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد، اور اس سوال کو لے کے چلیں گے آگے۔ انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، 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 انوار رمضان، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان۔ اٹھ کے جانے کا شکریہ۔ نہایت ہی اہم ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، کوشش کروں گا میں کم سے کم بولوں، اور اس ٹاپک پر مہمانوں سے ان کے ورڈک لے لوں۔ ہمیں بھی جوائن کیا ہے ڈاکٹر مفتی عدنان صاحب نے، جو کہ بریلوی مکتب فکر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ میں وقت بچاتے ہوئے فوراً آپ کے پاس آ جاتا ہوں، مائک اٹھائیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، خلافت کے حوالے سے بڑا ہی ایک اختلافی مسئلہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں خلافت کا حق کس کا تھا، یا اس کے کیا مسائل ہیں خلافت کے حوالے سے؟ خلافت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خود کا موقف یہی ہے کہ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ دیکھیں حضرت علی کا جب ذکر ہوتا ہے تو ان کے ساتھ شجاعت کو ذکر کیا جاتا ہے، بہادری کو ذکر کیا جاتا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت
ہم ان کے بارے میں یہ گمان نہیں کر سکتے کہ اگر خلیفہ ہونا ان کا حق ہوتا تو وہ کس طرح دیگر خلفاء کو رہنے دیتے۔ آپ کا ایک قول ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر پہلا خلیفہ ہونا میرا حق ہوتا تو میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے دوسرا زینہ بھی منبر کا نہ چڑھنے دیتا۔ اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو جو ہے اپنا مسلح دیا، یعنی ہمارے دین کے لیے منتخب کیا، اور ہم نے اپنی دنیا کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم کر لیا۔ دیکھیں یہ چیزیں وہ ہیں جن پر نزاع نہیں ہونا چاہیے، جن پر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہم جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اور ہر ایک کو جو ہے قابل تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور دین اسلام کا یہ حسن ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہو، آپس میں آج دیکھیں عالم اسلام اگر ہم پر حملہ آور ہوگا، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین میں مارا جا رہا ہے، تو یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ وہ مکتبہ کون سے فکر کا حامل ہے، یعنی وہ بریلوی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، وہ مار رہے ہیں، یعنی کفر جو ہے متحد ہو گئے ہیں، وہ مسلمانوں کو کبھی یمن میں مار رہے ہیں، کبھی شام میں مار رہے ہیں، کبھی فلسطین میں مار رہے ہیں، کبھی عراق کے اندر مار رہے ہیں، اور ابھی جیسا کہ ایران کے اوپر بھی حملہ آور ہونے لگے۔ تو ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں ان باتوں کو جو ہے سامنے لانا ہے کہ صحابہ اکرام نے کس طرح ایک جان ہو کر کفر کا مقابلہ کیا، یعنی آج یہود جو ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے، ہمیں اس کے حوالے سے اپنی پلاننگ کرنی ہوگی، ہمیں آپس میں یہ فروعی اختلافات ان کو جو ہے قطع نظر رکھنا ہوگا تاکہ ہم اپنا اگلا ٹارگٹ دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھیں گے، کس طرح ہم دنیا کی حکمرانی کریں گے، کس طریقے سے ہم جو ہے اپنے آپ کو منوائیں گے، اور یہی وقت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا آپ چوتھے خلیفہ ہے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے 6 ماہ خلافت کی، اور یہ حضور علیہ السلام کے قول کی مصداق تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت جو ہے 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد مملوکیت آ جائے گی، اور یہی اہل سنت کا موقف ہے۔ بہت شکریہ جواد بھائی۔ مکاتب فکر کے دیگر علماء موجود ہیں جہاں پر اہل حدیث مکتب فکر کو یہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ سوال خلافت کے حوالے سے کہ ایک اختلافی ایک مسئلہ ہے تمام مسالک کے دوران، جس میں کچھ مسالک ایک جگہ نظر آتا ہے، فقہ جعفری الگ نظر آتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ اختلاف نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ صحابہ اکرام میں بھی اختلاف تھا، لیکن اختلاف سے نکلنے کا جو مرجع ہے، اگر وہ مرجع سب کا ہوگا انشاءاللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے جو 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، جو ایک جنت میں جائے گا وہ وہی فرقہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ ہر اختلاف سے اس طریقے سے نکلے گا کہ جو شریعت قرآن و حدیث میں نے بتائی اور میرے صحابہ نے سمجھا۔ اگر ہم اپنی عقل اور فہم سے چیزوں کو سمجھتے رہیں گے اور لیفٹ رائٹ کرتے رہیں گے تو یقیناً ڈائیورٹ ہو جائیں گے۔ عقل سلیم کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو عقل پکنگ پاور ایک ڈیفرنٹ اسٹائل میں دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے کہ ابھی گفتگو چل رہی تھی، اور حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ خلافت اتنا اس طرح رہی، اور اس کے دلائل اور ریفرنسز مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، حدیث کی کون سی کتاب ہے جس میں اس کے ریفرنسز کوڈ نہیں ہوئے؟ یعنی سینکڑوں دلائل موجود ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پھر بھی اختلاف کیوں؟ پھر بھی اختلاف کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم تاریخ کی بعض کتب کو مرجع بنا لیتے ہیں، ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم بعض دیکھیں غلطی ہر شخص سے ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے علامۃ الدہر شیخ الحدیث مفتی اعظم کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل بنی آدم خطا، ہر شخص خطا کار ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ نہیں یہ تو خطا کار ہو ہی نہیں سکتے، تو یقیناً پھر ہم جو ہے اس غلطی کی پھر جو ہے وہ پینچولیٹی سے گامزن ہو جائیں گے، اور وہ غلطی در غلطی وہ معاشرے کی زینت بن جائے گی۔
تو بے شمار احادیث ہیں، یعنی ایک دو حدیثیں ہونا تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے، یعنی کون سی حدیث کی کتاب ہے کہ جس میں ہمیں یہ ریفرنسز کوڈ نہیں ہوتے کہ حضرت ابو بکر سے متعلق، حضرت عمر سے متعلق، حضرت عثمان غنی سے متعلق سینکڑوں دلائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی صرف امیر المومنین کوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی۔ ایک اور اختلافی مسئلہ اعلان ولایت، اس حوالے سے کچھ کیا اہل حدیث مکتب فکر کے نزدیک؟ دیکھیں، اعلان ولایت کی ڈیفینیشن ہو، پتہ لگے کس کانٹیکس میں اعلان ولایت کہا جا رہا ہے تو میں اس کی وضاحت کر سکوں گا۔ میں چاہوں گا کہ ہم حبیب صاحب کے پاس آئیں۔ جی علامہ صاحب، مرزا طاہر حبیب صاحب، اعلان ولایت کو فقہ جعفریہ کے نزدیک تھوڑا سا ڈسکرائب کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ مشہور مسلم شریف میں موجود ہے کہ ولایت مولا کائنات غدیر خم کے میدان میں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ ظاہر ایک طویل خطبہ ہے، پورا خطبہ تو نقل نہیں کیا جا سکتا، اس کا مختصر ایک جملہ میں نے آپ کے نظر پیش کیا، اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کو کیا مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے خود یہ بات بیان کی کہ قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھتے ہوئے کہ میں جو ہے وہ تمام مومنین کے نفوس پر اولا ہوں۔ اولا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ تمام مومنین، جتنے بھی مومنین ہیں، ان کے نفوس کے اوپر تصرف و اولا جو ہے وہ ہمارے رسول ہیں، اور رسول نے فرمایا ہے کہ میں جن نفوس کے اوپر اولا ہوں اس پر یہ علی اولا ہے۔ مولا، ظاہر بات ہے، میں جس کا مولا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ رسول خدا کی مولائیت کو علی کی مولائیت کے اوپر منطبق کرنا ہے۔ تو جب اس پر منطبق کرنا ہے تو آپ کوئی دوسرا معنی لے نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا رسول کون ہے؟ سوال یہ ہے۔ اللہ کا رسول وہ ہے جو بعد از خدا تو ہی تو ہے، اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اس سے بزرگ و برتر نہیں ہے، کائنات میں نہیں ہے۔ جب کائنات میں نہیں ہے تو اللہ کا اور اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے، اس سے زیادہ سچا رسول کوئی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، یہ علی فہذا، فا کا جو مطلب ہے کہ وہ بلا فضل اس کی میرے مولا ہیں۔ اور ظاہر بات ہے اب اللہ کے رسول کی حیثیت کو گرانا سب سے بڑی مشکل مسلمانوں کے اندر یہی ہے کہ وہ رسول کی اہمیت کو گرانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دوست بنا لو۔ کیسے کوئی مسلمان گرا سکتا ہے؟ یہی تو کسی بھی مسلمان پہ کیسے یہ الزام لگایا جا سکتا ہے؟ پھر آپ بتائیے کہ مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ دوست ہیں، نہیں کسی خاص مسلک کی طرف آپ کا اشارہ ہے یا تمام مسلمان کو رگڑ دیا آپ نے؟ نہیں، کسی کو نہیں رگڑا میں نے۔ جو بات ہے کہ مسلمان جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ اس کے مولا کے معنی دوست کے ہیں عام طور پر۔ سر آپ بھی تو مسلمان ہیں، آپ بھی یہ کہتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو اولا بتا رہا ہوں میں کہ ہم کہہ رہے ہیں، ہم وہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے۔ ہم میں یہ فرق ہے اور دوسروں میں یہ فرق ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں مسلمان یہی کہتا ہے۔ میں چاہوں گا یہیں سے جواب لے لوں آپ سے جواد بھائی، کہ آپ کو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کانٹیکسٹ پہ بات ہو رہی ہے۔ جی بالکل۔ اصل میں از خود وضاحت اس لیے قصداً بعض چیزوں کی ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے کہ ہمیں پتہ لگے کہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور اس سے کیا کانٹیکس، کیا ترجمہ۔ دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ عربک ایک جو ہے فصحی زبان ہے، اور دنیا کے اندر 5000 پلس لینگویجز بولی جاتی ہیں۔ عربک جو ہے اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1446 سال قبل جس طرح من وعن وہ زبان تھی، آج تک فصحی عربی وہی ہے۔ مگر اردو کی ہسٹری آپ دیکھیں 20 30 40 50 سال پہلے الگ پیدا ہوتا تھی۔ ہے معذرت کے ساتھ، یہ اس سوال سے ہٹ کر بات ہے جی کہ ہم نے بذات خود یہ دیکھا کہ کویت میں الگ عربی بولی جاتی ہے، دبئی میں الگ، بحرین میں الگ، قطر میں الگ، عمان میں الگ، سعودیہ میں الگ، تو وہ عربی الگ ہے اور یہ عربی الگ ہے۔ تھوڑا سا وضاحت فرما دیجیے۔ میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ میں خود بیسیکلی عربک انٹرپریٹر ہوں، اور تقریباً 20 سال 20 ایئرز جو ہے ہماری بیسک ایجوکیشن ایمریٹس میں رہی، دبئی میں رہی۔ آپ سوال کا مقصد یہی ہے، جی میں سمجھ گیا۔ میں تھوڑا سا تعارف یہ بھی کرا دوں ناظرین کو کہ گزشتہ 8 سال سے ایک بڑے نیوز چینل پر جو خطبہ حج ہوتا ہے اس کی لائیو جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں یہ اردو کے اندر لائیو۔ تو یہ جواد بھائی ایک بڑے نامور شخصیت ہیں، آ جاتے ہیں ہمارے پروگرام میں۔ آپ کا شکریہ۔ عربک کئی کنٹریز میں میرا ذاتی طور پہ ٹریول کرنے کا اتفاق رہا، وہاں کا جو ایکسنٹ ہے وہ یقیناً الگ الگ ہے،
لیکن اس کی جو مدر ٹن ہے اور فصحی لینگویج ہے وہ ابھی تک بالکل ایز اٹ از سب کی ایکول ہے، ایک جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں دبئی، سعودیہ، بحرین، کویت، ایجپٹ میں جب ہم جاتے ہیں، مصر میں، تو وہاں کا تھوڑا سا اسٹوپڈ لینگویج ہے، تیز لینگویج ہے، کہ عام طور پہ جو پاکستان، انڈیا، ایشیا کے ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں مدارس کے، وہ ایجپٹ کی لینگویج ان کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ تھوڑا سا، لوگ بھی سمجھ نہیں آ رہے جی ہوتے. جی جی بالکل، پوری وہ دنیا تھوڑا سا پریشان ہے ان تیز سے. ترار قوم ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، اور ذہین، دنیا کے ذہین ترین قوموں میں سے ایک ہے. یہ اکثر لوگوں کے علم میں نہیں ہوتا. بالکل ایجپٹ ایسے جو ہی ہے، اگر وہ پوزیٹیوٹی میں کوئی کام کریں تو جی جی، کیونکہ ہمارا دن رات کا آپ تعلق کو میں رہتا ہے. حیران کن بات بتاؤں، مڈل ایسٹ میں اگر کوئی ایک ایجپٹ کمپنی میں مینیجر رکھ لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ 20 لوگوں کی جگہ یہ کافی ہے. بالکل ایسے. یعنی اللہ نے ان کو یہ خداداد صلاحیت دی ہے. اور یہ بھی ایک حیران کن سروے ہے کہ مگر پورے وہ نیچے والے آدھے بھاگ بھی جاتے ہیں بہت جی جلدی. مڈل ایسٹ میں اسکول، کالجز، یونیورسٹی میں اکثریت جو ہے ٹیچرز کی وہ ایجپشن ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صلاحیت دی ہے. ایکسنٹ الگ الگ ہے کنٹریز کا، لیکن فصحی عربی سب کی ایک ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے پوائنٹ پہ کہ آپ نے انت مولانا، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آخری آیت کا حصہ ہے کہ یا اللہ تو ہمارا مولا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہماری مدد کر کافر قوم کے خلاف. دیکھیں لفظ مولا قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں اس کے 3 معانی کا مستعمل ہے. یہ مولا عربی زبان میں دوست کو بھی کہتے ہیں، مولا عربی زبان میں مدد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، مولا عربی زبان میں جو ہم کہتے ہیں نا مولانا صاحب آ گئے، کہتے ہیں جی مولانا صاحب آ گئے، کیا مطلب ہے یہ وہ اس کا مطلب یہ کہ ایک معزز شخصیت بطور احترام اور تکریم بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ لفظ اسی طرح عرب میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو خدا نخواستہ احادیث کے ذخیرے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام صحابہ ہمارے دوست ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوست ہیں، تو ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوچھا کہ اوصانی، مجھے کچھ وصیت کر دیجئے. پھر انہوں نے حدیث نقل کی، بخاری، مسلم، سیاہ ستہ میں حدیث موجود ہے. کہتے ہیں حضرت ابو درداء کہ اوصانی خلیلی، میرے دوست نے مجھے وصیت کی. خلیل اور مولا کا جو فرق ہے وہ صرف اتنا ہے کہ خلیل عربی میں کہتے ہیں بیسٹ فرینڈ کو، اور مولا ہر شخص کو کہا جا سکتا ہے. تو ہم نے ہوا یہ کہ لکیر کے فقیر بن کے بعض دفعہ ہم نے اپنی مرضی سے اس کے معانی اور کانٹیکس نکال لیے، ایک الگ مفہوم سمجھ لیا، اور اس سے جو ہے وہ ہم بہت زیادہ، دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے 3 سپارے کی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے انبیاء کو، رسولوں کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے. صحابہ میں بھی ایک دوسرے کا، جو حضرت ابو بکر کا مرتبہ ہے وہ حضرت عثمان کا نہیں، جو حضرت عثمان کا ہے وہ حضرت ابو بکر کا نہیں، جو حضرت علی کا ہے وہ حضرت عمر کا نہیں، جو حضرت عمر کا ہے وہ حضرت علی کا نہیں. لیکن ہم کاؤنٹر کر کے ایک کے مرتبے کو اتنا بلند و بالا لے جائیں اور باقی سب کو ہم ڈیگریڈ کریں، یہ قطعاً کسی بھی ایک ادنا سے ادنا صحابی کے بارے میں بھی ایسا جملہ کسی ایمان والے کے لیے زیب نہیں دیتا. اختلاف نعمت ہے. اگر ان سے کوئی بتقاضۂ بشریت غلطیاں چوک ہوئی، حضرت عمر سے غلطی ہوئی، امیر المومنین تھے، اس کے باوجود ایک عورت نے پوچھا پبلک کے سامنے اللہ کے گھر میں مسجد نبوی میں پوچھا کہ حضرت عمر یہ بتاؤ، یہ تم کپڑا پہنے وہ یہ کہاں سے آیا، یہ تو جو ہے مال غنیمت میں آیا تھا، تمہارے پاس کہاں سے آیا. ان کو وضاحت دینا پڑی کہ یہ کپڑا میرے حصے میں نہیں آیا تھا، یہ میرے بیٹے کے حصے میں آیا تھا، اور میرے حصے میں تھوڑا تھا تو اس سے تو قمیض سل نہیں سکتی تھی، تو لہٰذا ہم دونوں نے وہ ملا کر کے پھر ایک شرٹ سلوا لی. وضاحت دینی پڑی. اس کے علاوہ بھی بے شمار صحیح احادیث میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ صحابہ اکرام سے، امیر المؤمنین سے تک سے غلطیاں ہوئیں اور انہوں نے اس سے رجوع کر لیا. مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں آج تک یہ اس مسئلے کو اس طرح لاگو کرتا رہا، آج میں اس سے رجوع کرتا ہوں. بالکل موجود ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کسی کے مرتبے کو اتنا بڑھا دینا اور باقیوں کو کاؤنٹر کرنا، یہ ادب کے خلاف بھی ہے، اسلام کے مزاج کے خلاف بھی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اس میں مخالفت بھی ہے. اچھا، ایک سوال اور میں یہیں سے شروع کرتا ہوں تاکہ یہاں سے پہلے وہ آ جائے. مائک دیجیے گا ہمارے طاہر بھائی کو. طاہر بھائی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، آپ لوگ بتائیں گے کہ یہ مستند ہے نہیں جو سنی اکثر لکھی پڑھے، اور میں نے بھی اپنے انٹرو میں بتایا میں علم کا دروازہ ہوں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا میں علم کا شہر ہوں اور وہ دروازہ ہے. اس حوالے سے آپ فقہ جعفریہ کے نزدیکی حدیث بیان فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا مدینۃ العلم علی بابا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کا رسول اس بات میں واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی تمہیں علم حاصل کرنا ہے، طریقہ ایک بات کو سمجھ لیجئے کہ دیوار جو ہے نا دروازہ، اور شہر کے دروازے تو مسلم ہیں،
دیوار جو ہے قلعے کی ہوتی ہے، شہروں کی عام طور پر دیوار نہیں ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے شہر بڑے ہوتے ہیں. شہر، گاؤں، کھریا تو الگ الگ چیزیں ہیں. شہر کے جو ہے نا عام طور پر کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا جاتا کہ شہر کی کوئی دیوار ہوتی ہے، کوئی چھت ہوتی ہے، کوئی جو ہے نا یہ سب کچھ نہیں ہوتا. دروازے جو ہے نا لاہور کا بھی ہے اور بھی دیگر جو ہے نا آپ ہندوستان میں جائیں تو کئی شہروں کے دروازے بھی موجود ہیں. تو دروازہ تو ہوتا ہے شہر کا، یہ بات تو مسلم ہے. اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کسی دوسرے راستے سے آنا، مثال کے طور پر ایک اسکول ہے، اسکول کے اندر جو ہے ایک شخص دیوار پھان کے آتا ہے، ایک شخص کھڑکی کے راستے آتا ہے. آیا وہ جائز ہے؟ سیدھی بات ہے، آپ کو دروازے کے راستے سے جانا ہے. علم ہمیشہ علی سے ہی ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. باقی آپ یہ کہیں کہ جو ہے وہ دیوار ہے اور فلاں ہے، یہ ہے، تو دیوار کے راستے سے کوئی جائے گا نقاب لگا کے، یا کھڑکی کے راستے سے جائے گا، یا کسی اور راستے سے جائے گا. یعنی آپ کہتے ہیں یہ الفاظ ہیں ہی نہیں حدیث مبارکہ میں؟ ہو نہیں سکتے نا، ہو نہیں سکتے، کیونکہ اسلام میں جو ہے یہ گنجائش ہی نہیں ہے، دنیا میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی دروازے کے علاوہ کوئی اور. مگر دیوار کا مقصد ایک حفاظتی بند تو ہوتا ہے. نہیں، وہ شہر کے اندر نہیں ہو رہا ہے نا. شہر، یہی آپ سرچ کر رہا ہوں کہ شہر کے جو حدود ہوتے ہیں وہ بغیر مبرہ ہوتے ہیں دیواروں سے. دروازے تو ہیں بہت سارے جو ہے نا، دروازے آپ کو مل جائیں گے اس کے، لیکن جو ہے نا یہ نہیں ملے گا کہ کہیں دیوار جو ہے نا قلعے کی ہوتی ہے. دیواریں چھوٹا قلعہ ہوتا ہے، اس کے اندر دیواریں بنائی جاتی ہیں، فصلیں ہوتی ہیں. یہ بات تو ماننی جا سکتی ہے، لیکن قلعہ نہیں فرمایا اللہ کے رسول نے، شہر فرمایا. شہر کے اندر کوئی دیوار، کوئی چھت، کوئی جو ہے وہ نہیں ہوتی، کھڑکی نہیں ہوتی. ہوتا کیا ہے، صرف جو ہے دیوار شہر کے اندر شہر کے حدود ہوتے ہیں، اور ایک دروازہ ہوتا ہے جہاں سے لوگ انٹر ہوتے ہیں. اب جیسے سقیفہ بنی سعدہ، مدینے کے اندر انٹری کرنے کا وہ ایک راستہ تھا، ایک باب تھا. بات سمجھ میں آپ کے؟ مدینے میں جو لوگ باہر سے آتے تھے وہ پہلے کہاں آتے تھے؟ سقیفہ بنی سعدہ میں آتے تھے. یہ ایک دروازہ ہے شہر کا. آپ کو میں نے بتایا ہر جگہ کے، لاہور میں بھی. وہ بات میں جواد بھائی اپنا ورڈکٹ دے دیجئے، مکمل حدیث کیا ہے وہ بیان فرما دیں. اپنا دیکھیں جی، آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے، اور ہم سب کے اندر اخلاص اور تقوی کی بنیاد پر ہمیں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب آپس میں بھائی ہیں، اور جو ہے وہ اختلاف، میں پھر یہی جملہ بار بار دہراتا ہوں کہ اختلاف نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے. اگر ہمارا مرجع یہ ہو کہ ہم حق کو پالیں، اور اگر ہمارا مرجع یہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو کاؤنٹر کریں اور ڈی گریڈ کریں اور زیر کریں اور ہم زبر رہیں، تو کبھی بھی حق کے راستے پہ ہم نہیں پہنچ سکتے. دیکھیں، ایک نہیں، دو نہیں، 20 احادیث صحیحہ ستہ کی ایسی موجود ہیں جو ہمارے محترم صاحب کی جو گفتگو کی گئی کہ دروازے سے ہی داخل ہوں گے اور اس کے علاوہ داخل ہونے کی قطعاً اجازت نہیں، تو اس کی نفی ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ کو مال غنیمت پر مقرر کیا گیا، تو وہ ایک شخص آتا رہا، جب وہ چوری کر کے لے جاتا حضرت ابو ہریرہ اس کو پکڑ لیتے، تو وہ کہتا بھائی مجھے چھوڑ دو یار، آئندہ میں انشاءاللہ نہیں کروں گا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور 3 دن یہ سلسلہ چلتا رہا، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، تو اس نے تیسرے دن جو ہے کہا میں ایک وظیفہ تمہیں بتا دیتا ہوں، وہ وظیفہ تمہارے مال کی حفاظت کرے گا. وہ وظیفہ اس نے آیت الکرسی سکھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح پورا واقعہ بتایا، تو آپ نے کہا تھا تو وہ شخص جھوٹا، وہ شیطان تھا، مگر یہ بات سچی کر گیا. تو ہمیں بے شمار احادیث ہیں، بے شمار ایسی باتیں ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ مختلف طرق سے، مختلف صحابہ سے ہمیں ملیں. تو وہ جس کا مقصد ہے کہ یہ تو بات غلط ہو گئی کہ دروازہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ ہم علم کہیں سے حاصل نہیں کر سکتے. اس بات، اچھا صحیحہ ستہ آپ بخاری سے آغاز کر دیں، پہلی حدیث آغاز کر لیں، حضرت علی کا ذکر نہیں ہے. ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں احادیث موجود ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سند میں موجود ہی نہیں ہے. تو پھر یہ ہم کہاں جائیں گے؟ حدیث کے ذخیرے کہاں گئے؟ تو یہ عقیدہ رکھنا. بعض ایسی روایات ہیں جس میں سندن ضعف ہے، سندن کلام ہے، اور اگر سندن صحیح بھی ہیں تو اس کے کانٹیکس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، علم کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جیسے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم الداری، یہ قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، تلاوت بہت اچھی کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا کہ تم مدینے میں جا کے فلاں مسجد نبوی میں امامت کراؤ، تو کوئی مسئلہ نہیں. حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دور حکومت میں ایسا کیا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنا کہ جی حضرت علی کے علاوہ کوئی بھی حدیث، یعنی تو آپ مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ بخاری کی پہلی حدیث ہے، یہ تو حضرت علی سے بیان نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اس کا راوی کون ہے آپ بتائیے، اس حدیث کو ہم کہاں لیں گے؟ اس طرح بخاری کی 6000 سمتنگ حدیثیں ہیں، کہاں لیں گے ہم اس میں؟ کتنی روایات ہیں جس میں سند میں حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں؟ تو آپ کے قول کے مطابق تو پھر اس سے پتہ لگا کہ ہم پھر چھاٹی کرتے رہیں گے، چند سلیکٹڈ حدیثیں ہمیں جو ہوں گی جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند میں موجود ہیں اس کو ہم قابل قبول کر لیں گے، باقی سب مائنس کر دیں گے. ایسا قطعاً نہیں ہے. ہر وہ شخص چاہے وہ بتانے والا دیندار ہو، علامۃ الدہر ہو، شیخ الحدیث ہو، مفتی اعظم ہو، کوئی چرسی ہو، موالی ہو، بھنگ پینے والا ہو، مشرک ہو، پرلے درجے کا بے نمازی بددین بھنگڑ ہو، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہے اور اس کی بات قرآن اور حدیث سے میچ کر گئی تو وہ سر تسلیم خم. بتانے والا علامۃ الدہر، مفتی اعظم، شیخ الحدیث ہوں اور ان کی بات قرآن حدیث سے اگر میچ نہیں کرے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بات کو ترک کر دینا. اور عزو علیہا بالنواجز، حدیث کے الفاظ ہیں، اپنے جبڑے سے، داڑوں سے حدیث کو، اللہ کے نبی کے طریقے کو جکڑ لینا. دیکھیں نا آپ، ہم کہاں مطلب یہ اسٹیٹمنٹ اگر بات ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ حضرت علی آپ نے فرمایا کہ دروازے کے علاوہ کہیں اور سے داخل نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، کسی کے گھر میں جاؤ، ایک دفعہ دستک دو، دوبارہ دو، تیبارہ دو، اگر نہیں کھولتا تو تم چلے جاؤ. اور کسی کی دیوار سے پھیلانگنا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے قطعاً جائز اور درست نہیں ہے. آپ کے مطابق آپ اس کو تشبیہ اگر گھر سے دے رہے ہیں تو اس سے تو پتہ لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے علاوہ جتنی بھی ذخیرہ احادیث ہے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، وہ کہاں رہ جائے گا؟ تو بہرحال اس کی وضاحت کیجیے. جی جگہ چینج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی اعتبار سے تاریخ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو پہلے خلیفہ کے دور میں جب قرآن جمع کرنے کے لیے بات کہی گئی تو پہلے خلیفہ نے یہ آرڈیننس نکالا کہ احادیث کو جمع کرنا ممنوع ہے، اور یہ سلسلہ سن 100 ہجری تک چلا. یعنی یہ جو آپ کے پاس صحیح بخاری مسلم ہے یہ 100 ہجری کے بعد کی ہے. 100 ہجری کے بعد سن 80 ہجری پیدائش ہے بخاری صاحب کی. امام بخاری کی جو پیدائش ہے وہ سن 80 ہجری ہے. اب آپ 20 سال لگا لیجئے ان کو جو ہے بلوغت، اور اس کے بعد پھر آپ سمجھیے انہوں نے 1 لاکھ سے، بعض لاکھ رفات میں 1 لاکھ ہے، بعض میں 3 لاکھ ہے، اس میں سے 6000 نکالی، تو اس میں ٹائم لگا ہوگا. تو ایک چیز یہ ہے کہ یہ ساری احادیث جتنی صحیح ستہ ہے یہ سن 100 ہجری کے بعد کی ہیں. اب آپ جو ہے نا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں پلٹا کے، آپ مجھے قائد اعظم کی جو ہے وہ تقاریر جو آپ نے ہندوستان میں کی اس کو اور ان کی لائف ہسٹری جو ہے نا ایز مونان بتا دیں. حتیٰ کہ 100 سال نہیں ہوئے، آپ نہیں بتا سکتے. آپ علامہ اقبال کی بتا دیں، نہیں بتا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عرصہ ہو گیا، ایک ٹائم پیریڈ ہو گیا، آپ نے راویان کے اوپر ہی بحث کرنی ہے. تو یہ تو بہت دیر کے بعد ہوا ہے. 25 سال بعد قرآن ملا ہمیں، اور جو ہے 100 ہجری کے بعد جو ہے وہ احادیث کی کتب لکھی گئی ہیں. 100 ہجری کے بعد سیرت نبی کی اسحاق نے جو لکھی، سیرت النبی کتاب لکھی ہے ابن اسحاق نے، وہ 100 ہجری کے بعد لکھی ہے. اب آپ سوچئے کہ 100 ہجری کے بعد رسول اللہ کے کیا کیا معاملات اس تک پہنچے ہوں گے. پھر یہ کہ پرآشوب دور تھا، جو ہے نا جنگیں چلی ہیں، جنگ جمل ہوئی ہے، جنگ صفین ہوئی ہے، پھر اس کے بعد دیگر اصحاب نے جو ہے نا ایران فتح ہوا، دیگر جو ہے فتوحات لڑائیاں ہوئی ہیں، اس میں سارے اصحاب اور دیگر سب ختم ہوتے چلے گئے. اب 100 سال کے بعد آپ یہ سوال مجھ سے کر رہے ہیں کہ جو ہے نا مطلب آپ اس کی سند جو ہے آپ، پھر یہ کہ آپ یہ مجھے بتائیے کہ جس وقت بخاری صاحب نے جمع کی ہیں ساری چیزیں تو اس وقت اب ہمارے چھٹے امام جعفر صادق کی زندگی کا دور ہے. یہ اس زمانے میں جو ہے نا آپ ایک بھی حدیث بتا دیں. آپ یہ بتا دیجئے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت بتائیے، نہیں بتا سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ حضرت علی کی جو ہے ساس ہے، صرف اسی لیے آپ نہیں بتا سکتے سیرت. آپ کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ حضرت خدیجہ کی سیرت کے اوپر ایک خیر حاصل بحث کریں. ہر سال سیرت خدیجہ النبی پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، آپ کو جانتے ہوں گے، آپ معلوم ہوگا. لیکن اس کے باوجود کیا مواد ہے آپ کے پاس؟ میٹر ہے تھوڑا سا. ان کے اوپر کتنی 25 سال 25 ایئرس ہے حضرت خدیجہ کی جو ہے ازواجی زندگی. 25 ایئرس کتنا ہوتا ہے؟ کوارٹر سینچری. 25 سال آپ سوچئے کتنی حدیثیں ہیں جو ہے نا. ایک بھی. کیوں؟
اب یہ جو ہے نا مطلب آپ جب خریدیں گے تو بڑا مسائل کریٹ ہو جائیں گے. 25 سال بہت بڑی پیریڈ ہوتا ہے, اس میں تو کچھ نہ کچھ حدیثیں ہونی چاہیے جناب سیدہ کی. حضرت سیدہ سے کتنی ہے؟ تو بات ساری یہ ہے کہ یعنی آپ ایک یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جو احادیث لکھنے والے اور ان کتابوں کے جو کاتب ہیں, میں تو نام بھی نہیں لینا چاہوں گا کہ گستاخی کی نیت سے واللہ علم کون سے, یہ کوئی میرا تو یہ علم نہیں ہے. آپ یہ کہ انہوں نے یعنی جان بوجھ کر کچھ ایسی شخصیات, یعنی اس کو میں اور آسان کر دوں, اہل بیت کے کردار کو کم لکھا احادیث میں, یا ان احادیث کو اکٹھا کرنا ہی نہیں چاہا, اور ان احادیث میں ان کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا جو اہل بیت سے متعلق تھی. میں ایک بات اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ جو ہے نا حالات پر آشوب تھے, اور اہل بیت اور شیعان علی جو ہے نا مطلب مولا کائنات کے بعد سے قتل عام جو ہے نا بہت زیادہ ہو رہا تھا, بنی امیہ کے بڑے مظالم تھے. اب اس حالات میں جو ہے نا آپ یہ سوچئے کہ جو ہے نا مطلب ظاہر بات ہے جن حالات میں بنو امیہ آپ کو مخالفت کر رہی ہے, اس کے بعد پھر بنو عباس مخالفت کر رہی ہے, اس نظریے کو آپ دیکھیے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا بنو امیہ بھی مخالف ہے اور بنو عباس بھی, تو یہ دور بھی جو ہے نا یعنی وہ حکمران کے ڈر سے, جیسے آج کی سیاست میں دیکھا جاتا ہے کہ جو ایک مسلم کنٹری کے ساتھ ہو رہا ہے, ہم جیسے نیوز والے بھی ڈرتے ہیں نام لینے میں, ہمارا چینل ہی بند ہو جائے گا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں, واللہ علم آپ کی بات آسان الفاظ میں ناظرین تک پہنچا رہا ہوں. میں چاہوں گا کہ مفتی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عدنان صاحب جو ہے وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے. دیکھیں, اولاً تو یہ یاد رکھیے جو ذخیرہ احادیث ہے وہ کتب کی شکل میں بعد میں آیا ہے, لیکن یہ صحابہ اکرام کے دور میں ہی اس کو لکھا جا رہا تھا. جیسا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ارشاد کو لکھ لیا کرتے تھے. اب بس بعض صحابہ نے کہا, اے عمر ہر بات لکھ لیتے ہو, حضور علیہ السلام کبھی ناراضگی کی حالت میں ہوتے ہیں, کبھی رضا کی حالت میں ہوتے ہیں, ہر بات مت لکھا کرو. اب انہوں نے کچھ ایام کے لیے لکھنا موقوف کر دیا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو کہا, اے عمر بن عاص کیا ہوا, لکھتے نہیں؟ تو کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ نے مجھے مشورہ دیا تو اس لیے میں نے لکھنا موقوف کر دیا. تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عمر بن عاص لکھو, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اس دہنے مبارک سے سوائے حق کے کچھ نہیں جاری ہوتا ہے. یعنی یہ حدیث کا جو ذخیرہ ہے یہ صحابہ اکرام کے دور میں ہی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی لکھا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی تلوار مبارک کے اندر حضور علیہ السلام کے ارشادات کو لکھا ہوا تھا. تو کتابی شکل کے اندر یہ بعد میں آیا. اب بات آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے, اہل بیت کے حوالے سے, تو سب سے زیادہ جو شان اور مقام کے اعتبار سے صحابی کی حدیث ملتی ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سب سے زیادہ احادیث مبارکہ ہے, کیونکہ آپ کا مقام بھی ہے, آپ کی شان بھی ہے, اور صحابہ اکرام نے اس کو بیان بھی کیا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام اور آپس میں اہل بیت کو جو ہے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. حضرت صدیق مینڈیٹ بھی نہیں ہے, ہمارا کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم ایسا جی اگر ایسی بات. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مال غنیمت تقسیم کرتے تو امام حسن کو اور امام حسین کو زیادہ دیتے. تو آپ کے بیٹے نے کہا کہ میں تو ان جنگوں کے اندر شریک ہوا ہوں اور آپ ان کو دیتے ہیں. تو حضرت عمر کیا فرمایا, ان کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے, ان کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے, ان کے نانا جیسا ان کا نانا نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ محبت کرتے ہیں. صدیق اکبر جب گزر رہے ہوتے تو امام حسن کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیتے, کہتے علی حسن ہے تو تیرا بیٹا لیکن مشابہت مصطفیٰ سے ملتی ہے. یعنی محبتیں تھیں, اور یہی محبتیں ہمیں آج دنیا میں تقسیم کرنی ہے. ہم کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ کیا احادیث کو مشکوک کرنا چاہ رہے ہیں؟ بھائی یہ احادیث ایک ذخیرہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر انہیں تھامے رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. نمبر 1 کتاب اللہ ہے, اور نمبر 2 سنت رسول ہے. تو احادیث اتھینٹک ہے, معتبر ہے, اور شان ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے بھی کثیر احادیث ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل ابھی آئے, اے ختیجہ تجھے سلام کہہ رہے ہیں.
حضرت ختیجہ کی شان میں کئی احادیث ہے. حضرت اماں عائشہ فرماتی ہے مجھے جتنا رشک حضرت ختیجہ پہ آتا ہے اتنا کسی پہ نہیں آتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، بہت اہم ٹاپک چل رہا ہے، اس پر ہم اگلا پروگرام بھی کریں گے اور آپ تمام مہمانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے دوبارہ شامل ہونا ہے. بہت اہم ٹاپک حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاپک نکلا ہے، جو بات نکلی، یہ پوری ہونا ضروری ہے. اگر آج ہم اس پروگرام کو، اس ٹاپک کو یہیں کلوز کر دیں اور مکمل نہ کریں تو یہ سراسر ناانصافی ہوگی. پھر ملیں گے، گل کھلیں گے عشق محمدی کے ساتھ. دیکھنا نہ بھولیے صبح 10:05 پر ہر جمعہ ہفتہ اتوار صرف اور صرف K21 نیوز پر اور تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.